انسان کے نظریات کا تزکیہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، رسالت کو مانتا ہے، اس کے ذہن کی تطہیر ہو گئی ہے شرک سے، کفر سے، الحاد سے، مادہ پرستی سے، تو تزکیہ پورے وجود کا۔ وما علیک الا یزکا، نبی آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں، کوئی آپ کا قصور نہیں شمار ہوگا کہ وہ تزکیہ حاصل نہیں کر رہا۔ واما من جاءک یسعی، اور وہ شخص کہ جو آتا ہے چل کر، آیا ہے آپ کے پاس، یسعی اگرچہ سعی کے معنی ہے دوڑنے کے، لیکن یہ ہے کہ سعی کے معنی یہ بھی ہے کہ پوری توجہ سے، بڑے ہی ایک عزم اور مصمم ارادے کے ساتھ کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جانا۔ اسی معنی میں یہ سورہ جمعہ میں لفظ آیا ہے کہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب پکارا جائے جمعے کے دن، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس کے معنی یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ لپکو، اب چلو اور بڑھو، ہر چیز سے ذہن منقطع ہو جاؤ، عملاً ہر شے کو ترک کر دو۔ تو یہاں پر بھی مفہوم وہی ہے، دوڑنا اس کا لازمی معنی نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، جو طالب بن کر آتا ہے، بلکہ کسی ایک مترجم نے بڑا خوبصورت محاورہ، جو دوڑتا آتا ہے آپ کے پاس، دوڑا آتا ہے۔ اب یہ دوڑا آنا عربی کا محاورہ جو اس کی ضروری معنی نہیں ہے کہ دوڑتا ہوا ہی کوئی آئے، بلکہ یہ کہ اس کی توجہ اور اس کے اندر جو میلان ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہ کتنا شوق اور اشتیاق ہے اس کے لیے۔ تو اما من جاءک یسعی وہو یخشی، اور اس میں خشیت ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے اندر جو ہے یا کم سے کم یہ کہ وہ اس میں نیکی کی اور بدی کی وہ تمیز اور اخلاقی حس موجود ہے، وہ ڈرتا ہے کہ وہ غلط کام اس سے نہ ہو جائے۔ اما من جاءک یسعی وہو یخشی، اور اگر وہ ایمان لا چکے تھے پھر تو یخشا کے معنی ہوں گے اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کے لیے انابت ان کے دل میں موجود ہے۔ فأنت عنہ تلہ، تو اس کی طرف سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ احماس برت رہے ہیں، عدم التفات۔ اب یہ تلہا تفاعل ہے اسی لہب سے جس کے معنی غفلت ہے، لہب کہتے ہیں اسی شے کو، الہا جو کہ اضافی کر دے، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، اگر دنیا کی ضرورتیں بس پوری ہو جائیں تو چاہے قلیل ہو مال و متاع دنیاوی، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو زائد ہو، کثرت سے ہو لیکن اس کی وجہ سے غفلت طاری۔ فانت عنہ تلہا، اس سے آپ بے پرواہی یا غفلت برت رہے ہیں، اس کی طرف التفات نہیں کر رہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہ کیجیے۔ اب یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اعتبار سے کوئی الزام نہیں آتا کہ فرائض قریش پر توجہ صرف کرنا اور بلکہ دوسروں سے ان کو ترجیح دینا، یہ عین منطق کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے اور خود نقل کے مطابق ہے، قرآن کی وحی کے مطابق۔ اس لیے کہ جب قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ تو گویا کہ سنت رہی ہے، یہ تمام انبیاء کرام کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا ہی ان کو کرتا تھا کسی بھی تہذیب، کسی علاقے، کسی کے مرکزی شہر، جہاں سے گویا کہ وہ نرو کنٹرول، نرو سینٹر ہو جو اس تہذیب کا، اس علاقے کا، اور جو طبقہ اعلیٰ ترین ہوتا ہے کسی معاشرے کے اندر، وہی اولین مخاطب ہوتا ہے انبیاء، ہوتا تھا انبیاء کرام کا اور اللہ کے رسولوں۔ حکم ہوتا تھا کہ سیدھے جا کر ان سے بات کرو، اذهب الى فرعون انه طغى۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ پہلے ذرا بنی اسرائیل کے اندر اصلاح کی تحریک شروع کرو، ان کو ذرا تجدیدی کوشش ہو تاکہ ان کے اندر بھی، ان کے ایمان اور عمل کے اندر بہتری کی شکل پیدا ہو جائے، پھر ذرا قوم فرعون کے اندر بھی کچھ لوگوں کے اندر تبلیغ کرو اور انہیں ایمان کی دعوت دو، پھر مرحلہ آ سکتا تھا کہ فرعون تک بھی بات جاتی، لیکن یہ کہ ترتیب یہی معلوم ہوتی، جاؤ فرعون کے پاس۔ اور اسی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مایوس ہوئے اور آپ طائف گئے ہیں تو آپ نے وہاں اسٹریٹ پریچنگ نہیں کی ہے، گلیوں میں جا کر تبلیغ نہیں کی، گلیوں میں مکے میں تو کی ہے، اس لیے کہ مکے میں تو ظاہر بات ہے کہ آپ نے پہلے 3 برس جو ہے وہ پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے جو آپ سے قریب لوگ تھے، شناسا تھے، ظاہر بات ہے آپ خود بنو ہاشم میں سے تھے، قریش کے اونچے گھرانے سے تعلق رکھنے والے، چاہے آپ کی مالی حیثیت جو ہے اتنی اچھی نہ رہی ہو ابتدا میں، لیکن اب تو حضرت خدیجہ سے ان نکاح کے بعد جو ہے آپ کا یعنی ظاہری اعتبار سے بھی ایک متمول انسان کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ یہی وجہ حضرت ابوبکر صدیق سے آپ کی دوستی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، وہ بھی ایک اونچے گھرانے کے فرد ہیں، چشم و چراغ ہو، تو ابتدا میں آپ کی دعوت جو ہے اصل میں اس کا ہدف وہی رہے۔ البتہ پھر ایک مرحلہ آیا کہ پھر آپ نے وہاں پر گلیوں میں گھوم کر اور وہاں پر عام لوگوں کے اندر بھی تبلیغ کی،
وہاں تو یہ کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے عام حالات میں ایک عام قاری کے لیے، جب تک کہ وہ اس پوری ترتیب کو ذہن میں نہ رکھے. لیکن یہ کہ طائف کا معاملہ تو ہمارے سامنے، طائف میں آپ نے جاتے گلیوں میں تبلیغ نہیں کی، بلکہ جو سب سے اونچے لوگ تھے وہ 3 بڑے بڑے سردار، ان سے جا کے ملاقات کی. بعد میں شاید ممکن ہے کہ آپ نے ان سے مایوس ہو کر اور کہیں طائف کی گلیوں میں بھی تبلیغ کی ہو، جبکہ آپ پر گلیوں میں پتھراؤ ہوا ہے، لیکن صراحت کہیں نہیں ملتی. صراحت اسی بات کی ملتی ہے کہ انہی تینوں نے، وہی جو فرائض طائف تھے، انہوں نے لوگوں کو جو ہے افکار دیا کہ اب ذرا ان کی خبر بھی لو، اور بچوں نے اور لڑکوں نے اور جو اسٹریٹ ارچنز کہلاتے ہیں انہوں نے وہ پتھرا کرنا شروع کر دیا. یہ بات میں ثابت کر رہا ہوں کہ کسی معاشرے میں جو لوگ جتنے مؤثر ہیں، جتنی ان کی حیثیت ہو، جتنا ان کا دائرہ اثر و رسوخ جو ہے وسیع ہو، اتنی ہی اہمیت دی جانی چاہیے دعوت و تبلیغ کے ضمن میں. یہ معقول بات نہیں ہے. اگر وہ ایمان لے آئے تو پورا معاشرہ جو ہے اس کو تبلیغ کو قبول کر لے. شہنشاہ قسطنطین اس نے عیسائیت اختیار کر لی، پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی، اس لیے کہ بہرحال شہنشاہ رومن امپرر ہے، اس نے جب عیسائیت قبول کر لی ہے تو پوری سلطنت میں جتنے لوگ آباد تھے وہ عیسائی ہو گئے. یہی ہرقلیس جو ہے، جو حضور کے زمانے میں تھا قیصر روم، ہرقل جسے ہم کہتے ہیں ہرقلیس، وہ بھی یہی چاہتا تھا، پہچان چکا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی خواہش یہ تھی کہ میرے درباری، میرے یہ سردار، یہ 20,000 30,000 50,000 منصبدار اور یہ بڑے بڑے جو یہ ہیرارکی ہے ہماری مذہبی، یہ سب بھی ایمان لے آئے تاکہ یہ نظام میرا جو ہے برقرار رہے. جیسے قسطنطین وہ وہ اگر عیسائی ہو گیا، پوری مملکت عیسائی ہو گئی تو اس کی شہنشاہیت پر کوئی آنچ نہیں آئی. اسی طریقے سے میں بھی اگر اسلام قبول کروں اور یہ بھی میرے ساتھ کر لے تو پھر یہ ہے کہ یہ نظام برقرار رہے گا، میری بادشاہی جو ہے وہ میرے ہاتھ سے نہیں جائے گا. تو یہ چیز جو ہے ذہن میں رکھیے، عقلاً نقلاً غلط کام نہیں تھا، صحیح کام تھا. یہی حکمت تبلیغ ہے، یہی ہونا چاہیے کہ ان کی طرف توجہ زیادہ دی جائے. البتہ اب اس میں اس درجے حد اعتدال سے تجاوز کہ اس عامہ، اس حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی حق تلفی ہوئی اور حضور نے تش روئی کا مظاہرہ کیا. یہ ہے گویا کہ خیر میں، جانب خیر میں حد اعتدال سے تجاوز. اور جہاں تجاوز ہوا ہے، ایک پلڑا اگر نیچے گیا تو دوسرا پلڑا اوپر جائے گا، لامحالہ، جو تمہید میں نے عرض کیا تھا. اس میں گویا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے احساسات مجروح ہوئے ہوں گے. ان کا جو حق ہے ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی وہ تلف ہوا ہے. اس پہلو سے جو بھی گرفت ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ توازن پیدا کیجیے. اس توازن پیدا کرنے کے لیے جو بات کہی جا رہی ہے وہ اور طلب ہے بہت. یہ دعوت جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ کوئی ایسی ہلکی شے نہیں ہے. یعنی اس بات کو بھی ذرا نوٹ کر لیجئے کہ ایک ہے داعی، ایک ہے دعوت. داعی جو ہے اگر اپنے آپ کو گراتا ہے اور گراتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے تو یہ دعوت کے حق میں مفید بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک پہلو سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دعوت کی توہین ہو جائے. وہ پیغام کتنا اونچا ہے جو پیش کیا جا رہا ہے. آپ اگر اپنے خلوص اور اخلاص کی وجہ سے اپنے آپ کو اور بچھاتے چلے جائیں گے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس دعوت کا مقام جو ہے وہ مجروح ہو جائے، اس کا رتبہ جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے. اس میں بھی ایک بڑے توازن کی ضرورت ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ اتنی بلند ہے، جو شے آپ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن حکیم، یہ کوئی گری پڑی شے نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو بہت ہی بلند شے ہے. بہت احسان ہے اللہ کا، احسان عظیم کہ اس نے اپنا کلام جو ہے وہ آپ پر نازل فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے، ان کی اپنی زبان سے. تو فرمایا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ. ہرگز نہیں. یہ کلا جو ہے گویا کہ نفی کرنے کے لیے آتا ہے. ثابت میں جو بات آ رہی ہے اس کی نفی. ایسا نہ کیجئے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا اے نبی ایسا نہ کیجئے، اس حد تک ان کی رعایت نہ کیجئے، اس حد تک ان کے جو ہے نخرے برداشت نہ کیجئے، اس حد تک ان کے درپے نہ ہو کہ دوسروں کا کہ جو چل کر آ رہے ہیں، جن میں رجحان ہے، جن میں طلب ہے، طلب سابق ہے، ان کی حق تلفی ہو جائے. کلا انہا تذکرہ، یہ تو تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے. یہ لفظ جو ہے یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں، قرآن مجید کے لیے یہ بہترین تعبیر ہے، ذکرہ، تذکرہ. اس لیے کہ قرآن مجید جو دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، جو اس کی بنیادی حکمت اور فلسفہ ہے، وہ در حقیقت فطرت انسانی کی جانی پہچانی چیز، فطرت میں مضمر ہے. در حقیقت اس پر صرف پردے پڑ گئے ہیں، ذہول ہے، ماحول کے اثرات ہیں،
غلط ماحول کی وجہ سے وہ چیز دب گئی ہے، ورنہ فطرت کس کو ہم کہتے ہیں؟ وہ روح جو ہمارے اندر ہے، اس روح کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اس روح میں معرفت رب بھی موجود ہے، محبت رب بھی موجود ہے، اپنے مالک اور اپنے رب کی معرفت بھی موجود ہے اجمالی طور پر، اور اس کے اندر اللہ کی محبت بھی موجود ہے۔ لیکن پردے پڑ گئے، آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ، اوپر جو ہے راکھ آ گئی ہے، اندھارا جو ہے اس کے اوپر راکھ آ گئی۔ اب یہ کہ پردہ ہٹانا ہے۔ تذکرہ در حقیقت کسے کہتے ہیں؟ یاد کرا دیں۔ کوئی چیز آپ کے علم میں تھی لیکن کسی وجہ سے اب بھول گئے، زمانہ ہوا ادھر ذہن میں منتقل ہوا، کہیں تذکرہ نہیں ہوا، آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، سال ہر سال گزر گئے، کبھی دوست سے ملاقات نہیں ہوئی، دوست یاد نہیں آتا، کبھی خیال بھی نہیں آیا، اچانک کہیں کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جس کا تعلق اس دوست سے ہو، یا جیسے کہ میں نے 12 مثال دی ہے کہ آپ نے ٹرنک کھولا اور اس میں سے کوئی رومال نکل آیا جو کبھی آپ کے دوست نے کبھی آپ کو تحفے کے طور پر دیا، اچانک آپ کو اپنا دوست یاد آ جائے۔ اس میں آپ کی کسی کانشس ایفرٹ کو کوئی دخل نہیں، آپ اپنے دوست کو یاد کرنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے کہ میں اس کی یاد تازہ کروں، بلکہ وہ تو آج خود صرف یہ کہ آپ کے ذہن سے وہ چیز آپ کی یادداشت میں اس کے ذخیرے میں ذرا نیچے اتر گئی تھی، اس شے نے جس کا کہ مینٹل ایسوسیشن جسے آپ کہتے ہیں، جس کے ساتھ ایک مینٹل ایسوسیشن تھی اپنے اس دوست کی، وہ شے سامنے آئی اور خود بخود جو ہے وہ دوست یاد آ گیا۔ اس معنی میں قرآن مجید در حقیقت جو بنیادی حقائق ہیں اس کائنات کے، اور انہی کا نام ایمان ہے، وہ ایمان فطرت انسانی میں ہے، قرآن اس کو ابھارتا ہے، اس کو اوپر لاتا ہے، جیسے کہ کوئی بھولی بسری بات کسی کو یاد کرا دی، تو یہ یاد دہانی ہے، یاد کرانے کے لیے آیا ہے۔ کلا انہا تذکرہ، کچھ نہیں، ایسا نہ کیجئے، یہ تو تذکرہ ہے۔ انہا میں ضمیر مؤنث ہے تذکرہ کی مناسبت سے، اس کی رعایت سے، یہ تو تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو کوئی چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کر لے، یعنی یہ کہ یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اپنے میلان، اپنے رجحان پر۔ اگر طلب ہے حق کی اور حقیقت کی جستجو ہے، انسان پالے، نہیں ہے تو آپ لاکھ اس کو قرآن سناتے رہیے، لاکھ حکمت کے موتی اس کے سامنے بکھیرتے رہیے، اس کے لیے بیکار، اس کو کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اپنے اندر طلب ہے ہی نہیں۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ تو تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے کہ جو کوئی چاہے اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائے۔ الذکرہ ہو سے یہاں پر جو ہے چونکہ یہ ضمیر مذکر کی آ گئی ہے، یہ قرآن کی طرف لفظاً جو ہے، چاہے قرآن کا لفظ یہاں نہیں آیا ہے، اس سے نصیحت اخذ کر لے جو چاہے، اور قرآن کے کی مناسبت سے اب ضمیر جو آئی مذکر کی آ گئی۔ اس میں ایک بات میں آپ سے اور عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں یہ بات اب تو کافی عرصے سے سامنے نہیں آئی ہے، اس سے پہلے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 مرتبہ ضرور آتا ہے۔ اس کا مثنیٰ قرآن میں کہا ہے، سورہ کہف میں یہ مضمون آیا ہے، بلکہ اور زیادہ نکھر کر اور زیادہ واضح الفاظ، وہاں حضور کو حکم دیا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ یہ جو آیات ہے، اے نبی تھامے رکھیے، صبر کیجئے، روکے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح و شام، چاہے وہ فقیر ہیں، چاہے وہ غلاموں کے طبقے سے ہیں، چاہے وہ مفلس ہیں، تلاش ہیں، فقراء میں سے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ اس کے روح انور کے طالب بن چکے ہیں، اللہ کی رضا کے طالب۔ اللہ کی رضا، جب کبھی انسان کسی سے خوش ہوتا ہے تو چہرہ اس کی طرف کرتا ہے، چہرے پر بشاشت ہوتی ہے، تو گویا کسی کے چہرے کا طالب ہونا اس کی رضا کا طالب ہونا۔ یریدون وجہہ، وہ تو اللہ کی رضا کے جویا ہے، متلاشی ہے۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور اے نبی دیکھیے اپنی نگاہیں ان سے ہٹا کر ان لوگوں کی طرف کے جو مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا۔ اب یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا لفظی اعتبار سے بات اور زیادہ سخت ہو گئی، اگرچہ مفسرین نے جب سورہ کہف ہم پڑھ رہے تھے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، کسی نے تو یہاں پر حمزہ استفہام کو مانا اترید زینۃ الحیات الدنیا، کسی نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوگا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مال و دولت ہی کی وقت دیتے ہیں اور اسی کی اہمیت ان کے نگاہوں میں ہے، سرمایہ داروں اور سرداروں کے پر اپنا وقت خرچ کرتے ہیں۔ ہم فقیر لوگ، ہم غریب لوگ ان کی محفل میں جاتے بھی ہیں تو آپ کی التفات، آپ کی توجہ ہماری طرف نہیں ہوئی۔ دیکھنے والوں کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے، اندیشہ ہے اس بات کا کیوں نہ یہ مغالطہ ہو جائے، لہذا آپ اس طرح کا طرز عمل اور روش اختیار نہ کریں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، روکے رکھیے، صبر کیجئے، اپنے آپ کو انہی لوگوں کی، ان کی رفاقت کو غنیمت سمجھیے، چاہے وہ فقراء ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، چاہے بے حیثیت ہیں، ان کا یہاں کی جو بھی وہ جو ایک یہ سمجھیے کہ چھوٹی سی شہری ریاست تھی مکے کی، اس کی ہائرارکی میں ان کا کوئی مقام نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم ترید زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا۔ ان لوگوں کا کہنا نہ مانیے، ان کی باتوں کی طرف التفات بھی نہ فرمائیے جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنی یاد سے۔ اغفلنا قلبہ، ہم نے غافل کیا اس کے دل کو، مطلب کیا ہے کہ ان میں جب میلان نہیں، رجحان نہیں، طلب نہیں، تو ہم نے بھی غافل کر دیا، غفلت کے پردے اور گہرے کر دیے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اب انہیں نظر انداز کیجئے، ان کو کوئی حیثیت نہ دیجئے، ان کی طرف التفات فرمانا چھوڑ دیجئے۔ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اور کہہ دیجئے یہ تو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں، اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے۔ اس میں جو ایک استغنا کی کیفیت ہے کہ آپ زیادہ ان کے در پہ نہ ہو، زیادہ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان نہ کرے۔ آپ کا انداز بھی یہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو بات پیش کرنی تھی کر دی، حق واضح کر دیا، اس میں میری طرف سے کوئی کمی رہ جائے تو واقعتاً میں اللہ کے ہاں شرم مقبول ہو جاؤں، لیکن یہ کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، اب اس حق کو جو چاہے قبول کرے، جو چاہے رد کر دے، مجھے اس سے کوئی نقصان جو ہے وہ واقع میرے لیے نہیں ہوگا۔ وہ انداز ہے جو اس سورہ مبارکہ میں آیا، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ اب یہاں سے جو 4 آیتیں آ رہی ہیں، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، یہ قرآن تو ہے ان صحیفوں میں جو بہت باعزت ہے، مکرم، جس کا بڑا احترام ہوتا۔ صحیفہ اگرچہ یہاں پر جمع کے صیغے میں آیا ہے، لیکن یہ کہ لوح محفوظ یا جسے کہا گیا کتاب مکنون، فی کتاب مکنون، یہ کتاب مکنون جو ہے، یا جسے کہا گیا ہے کہ انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ ام الکتاب میں ہے، تو اس کے اجزاء کے حوالے سے جمع کا صیغہ لے آیا گیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ صحیفے جو ہمارے پاس ہے مصحف وہی مراد، بہرحال ان دونوں میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ فی صحف مکرمۃ، ان صحیفوں میں، ان اوراق میں کہ جو بہت باعزت ہے، جن کا اکرام اور تکریم ہوتی ہے، مرفوعۃ، بلند و بالا، بہت اعلیٰ اونچی شان والے، مطہرۃ، نہایت پاک، کسی اعتبار سے کسی بھی ناپاکی کا کوئی گزر اور لمس بھی ان کے قریب نہیں ہو سکتا، جیسے کہ سورہ واقعہ میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھوتے بھی نہیں مگر وہی جو انتہائی پاک، یعنی وہ جو لوح محفوظ ہے یا کتاب مکنون ہے یا ام الکتاب ہے، وہ کن کی تحویل میں ہے، کون ہے جو وہاں سے نقل کرتے ہیں اور وہ نقل کر کے جو ہے پھر وہی پہنچاتے ہیں اپنے نبیوں کو، وہ کون ہے؟ نہایت مطہر ہستیاں، ملائکہ، اور ملائکہ بھی اعلیٰ ترین بلند ترین مرتبے کے ملائکہ مقربین۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ، یہ جو صحیفے ہیں جو مکرم بھی ہے، مرفوع بھی ہے، مطہر بھی ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ایسی ہستیوں کے ہاتھ میں ہے۔ سفرۃ، سفرہ جمع ہے یا تو سافر کی اور یا سفیر کی، سافر بنا ہے لکھنے والا سافر ہے، یہ میں ابھی ذرا وضاحت کروں گا، یہ ایک عجیب لفظ ہے عربی زبان کا، سین سے رے کا جو مادہ آتا ہے، سین فا را، اس کا اصل مفہوم ہے کشف، کھلنا کسی چیز کا، انکشاف، کوئی چیز جو سامنے آ جائے، کوئی نئی بات سامنے آ جائے۔ اس اعتبار سے کتاب کے لیے بھی لفظ مستعمل ہے، صفر،
کتاب کو کہتے ہیں لکھی ہوئی شے، اس سے انسان کو علم ملتا ہے۔ اس کی جمع اسفار ہے جو سورہ جمعہ میں آئی ہے، جو گدھوں کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یہ سفر کی جمع اسفار، ایک ہے سفر جو ہم کرتے ہیں جس سے مسافر لفظ بنا ہے، مسافر سفر کرنے والا، اس کی جمع بھی اسفار آتی، اور سفر بھی در حقیقت نئے حقائق اس سے منکشف ہوتے ہیں۔ آپ سفر کرتے ہیں، کسی نئے ملک میں گئے ہیں، بہت سی نئی معلومات کو حاصل ہوگی، آپ کا جو مینٹل ہورائزن ہے وہ وسیع ہوگا۔ اسی طرح اسفار کہتے ہیں، اسفار وہ روشنی کو کہتے ہیں کہ صبح کی نماز جو ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت سے حضرات کے مابین بحث چلتی ہے کہ یہ اندھیرے میں پڑھنی چاہیے فجر کی نماز، یا یہ کہ اسفار میں جبکہ روشنی ہو جائے، تو اس معنی میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے۔ اور یہاں پر یہ دو معنی لیے گئے ہیں۔ سفیر جو ہے اس کی جمع بھی سفرہ، سفیر پیغامبر ہے، وہ کوئی شے کہیں لے جاتا ہے، جہاں پہنچا رہا ہے وہاں وہ ان کے علم میں اضافے کا موجب بنے گا۔ تو اس معنی میں یا تو وہ فرشتے اس اعتبار سے سفرہ ہے کہ وہ وہاں سے کلام الہی نقل کر کے لاتے ہیں اور رسول تک پہنچاتے ہیں، یا اس اعتبار سے سفیر کی جمع سفرہ ہے کہ وہ پیغامبر ہے، وہ ایلچی ہے، اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی رسولوں تک پہنچانے والے۔ بے ایدی سفرات، ان لکھنے والوں یا سفیروں کے ہاتھوں میں۔ اب ان سفیروں یا لکھنے والوں کی شان بھی کیا ہے؟ کرام بررہ، وہ خود بہت باعزت ہے، بہت کریم ہے اپنی شان میں۔ فرشتوں کا معاملہ، اور خاص طور پر وہ فرشتے جو وحی لانے پر معمور ہے، روح الامین، روح القدس، حضرت جبرائیل امین، فرشتوں کے جو سردار ہیں۔ فرمایا گیا کہ یہ تیسرا مفہوم ہوا کرام بررہ، بررہ بار کی جمع، بارن، نہایت نیک، نہایت وفادار، جس سے کوئی اندیشہ نہ ہو کہ عہد کی خلاف ورزی کرے گا، جسے کوئی اندیشہ نہ ہو کہ وہ کسی حق کو تلف کرے گا، حق تلفی کرے گا۔ بارن، اس کی جمع بھی بررہ۔ یہ ذرا نوٹ کرنے دلچسپی کی چیز ہے کہ جمع کا ایک وزن یہ ہے فالا، جیسے کہ طالب طلبہ، اسی طریقے سے سافر سفرہ، فاجر فجرہ، کافر کفرہ، یہ دو الفاظ آ جائیں گے اس صورت کے آخر میں۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کفرہ کافر کی جمع، فجرہ فاجر کی جمع، طلبہ طالب کی جمع، سافر کی جمع سفر، اور بارن وہ بھی اصل میں باررن ہے، دو جو ہے فائل کا وزن بنے گا باررن، بارن اس کی جمع بررہ۔ وہ فرشتے جو ہے کرام ہے، بہت باعزت اور بہت ہی نیک اور بہت ہی قابل اعتماد، اور وہ کہ جن سے کسی شے کا وعدہ خلافی کا، حق تلفی کا کوئی اندیشہ نہیں۔ یہ میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے، صحیحین کی روایت ہے، امام مسلم امام بخاری دونوں لائے ہیں۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو شخص قرآن کا ماہر ہو، عمدگی سے پڑھتا ہو، خوشرحانی سے پڑھتا ہو، پھر ماہر سے مراد صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، مفہوم بھی جانتا ہو، اس لیے کہ وہاں تو اس ماحول میں تو کوئی شخص چونکہ مادری زبان عربی تھی لہذا قاری بھی کہتے تھے عالم کو، اور ماہر جو ہے صرف اگر قرات کا ماہر ہے تو وہ در حقیقت یہ تو ایک نیا مفہوم ہے جو ہمارے ہاں عجم میں آ کر اس لفظ کا بن گیا ہے، ورنہ ماہر کے معنی تو ہے کہ اس کے علم، اس کی حکمت کی بھی مہارت رکھنے والا، اور یہ کہ اس کا پڑھنا اس کی زبان پر جو ہے بہت رواں کر دیا ہو اللہ نے قرآن کو، اور وہ پڑھتا ہو بڑی عمدگی کے ساتھ تجوید کا حق ادا کرتے ہوئے، تو وہ ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ یہ تین الفاظ جو یہاں پر آئے ہیں، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، جس کے بارے میں رائے جو ہے، جو غالب رائے وہ یہ ہے کہ یہ فرشتے مراد ہیں جن کی تحویل میں ہے لوح محفوظ، ام الکتاب جن کی تحویل میں ہے وہ فرشتے ہیں، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ۔ لیکن یہی الفاظ حضور نے استعمال فرمائے، حضرت عائشہ راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہو اس کو تو معیت حاصل ہو گئی، معنوی نسبت حاصل ہو گئی، اس کو وہ درجہ حاصل ہو گیا جو ان فرشتوں کا ہے جن کی تحویل میں قرآن ہے، جن کے لیے کہا گیا سفرہ کرام بررہ، اور اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے وہ ہے در حقیقت دلجوئی کے لیے۔ والذی یتطاطع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران، اور جو شخص اٹک اٹک کر پڑھتا ہو، محنت کرنی پڑتی ہو، اس پر شاق گزرتا ہے۔ اب عجم کے لوگ جو ہے، اور جبکہ ابھی شروع میں قرآن مجید سے متعارف ہو رہے تھے تو انہیں تو پڑھنے میں آسانی نہیں تھی، ویسے یہ کہ عام وہاں کے عرب جو تھے بدو، ان کے لیے بھی پڑھنا آسان نہیں تھا،
لیکن یہ کہ جو شخص محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، چاہے قرآن اس کی زبان پر رواں نہیں ہے، پھر بھی وہ اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہو، والذی یتقاطع فیہ وہو علیہ شاق، اور وہ اس پر شاق گزرتا ہو، بھاری گزرتا ہو، اسے مشقت جھیلنی پڑ رہی ہو قرآن کے پڑھنے میں، فرمایا لہو اجران، اس کو اجر دوہرا ملے گا۔ یہ عجیب بات ہے جو میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے آپ سے کہ کئی چیزوں کے اندر عجیب نسبت بدل جاتی ہے، ایک پہلو سے ایک شے بلند ہے، دوسرے پہلو سے دوسری شے کی اہمیت جو ہے وہ کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی بڑی پیاری مثال ہے وہ جو میں نے بارہا عرض کیا ہے، ہماری دلجوئی کیسے فرمائی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ قرآن مجید کے ساتھ بھی اس حدیث کا ایک ربط اور تعلق ہے اور یہاں اسی کا ذکر ہو رہا ہے، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں وہ مناسبت عطا فرمائے اس قرآن کے ساتھ کہ ہم بھی جیسے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ما سفرۃ الکرام بررہ، یہ مقام ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ اسی اعتبار سے ایک حدیث میں یہ آئی ہے کہ نسبت کیسے بدلتی ہے، جیسے یہاں ہے کہ درجہ اونچا ان کا ہے جو ماہر ہے، اجر دوہرا انہیں مل رہا ہے جو ماہر نہیں ہے، جو اٹک اٹک کر پڑھ رہے ہیں اجر کو دوہرا ان کا، درجہ ان کا بلند ہے جو ماہر ہے۔ اسی اعتبار سے ثواب هذه الامہ جو آخری باب ہے مشکات شریف کا، اس میں وہ پیاری حدیث آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سوال کیا ایو الخلق اعجب الیکم ایمانا، ذرا اس سوال کا جواب دو کہ تمہارے نزدیک ایمان سب سے حسین ایمان کس کا؟ اعجب، اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ افضل ہو، فضیلت کسی اور کی ہوگی فضیلت، لیکن یہاں اعجب کا لفظ، جیسے میں نے کہا کہ اجر دوہرا ان کا ہے جو لڑکھڑاتے ہیں اور مشکل سے پڑھتے ہیں، جن پر شاق گزر رہا ہے، رتبہ ان کا بلند ہے ما سفرۃ الکرام بررہ جو ماہر ہے قرآن۔ اسی طریقے سے ایمان کی افضلیت اور ہے اور ایمان کی عجبیت، ایو الخلق اعجب الیکم ایمانا۔ اب صحابہ نے جواب دیا پہلی اٹیمپٹ میں الملائکہ، فرشتوں کا ایمان۔ آپ نے فرمایا ما لہم لا یؤمنون وہم عند ربہم، وہ کیسے ایمان نہیں لاتے یا نہیں لائے، کیسے ممکن ہے، وہ تو اپنے رب کے پاس ہے، ان کے حقائق منکشف ہے، وہ کیسے کوئی کفر ان میں سے کر سکتا ہے؟ تو ایمان لے، اگر وہ ان کے پاس ایمان ہے تو کوئی بڑی ان کی جو ہے اس میں ان کا کوئی رتبہ نہیں، کوئی بڑائی نہیں۔ دوسرے اٹیمپٹ انہوں نے کی فالانبیاء، تو نبیوں کا ایمان۔ آپ نے فرمایا وما لہم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم، وہ کیسے ایمان نہ لائیں گے جبکہ ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے؟ وہ ایمان لائے تو گویا کہ تو بہت بات جو ہے یہ مرتبے والی بات نہیں ہے، وہ تو وہی نازل ہوئی ان پر۔ پھر انہوں نے کہا تیسری اٹیمپٹ پہ فنحن، تو پھر ہمارا ایمان سب سے عجب ہونا چاہیے۔ فرمایا وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تم کیسے ایمان والے نہیں ہوگے جبکہ میں تمہارے مابین موجود ہوں۔ ایک بھٹی کے قریب بیٹھا ہوا آدمی جو ہے فرنس کے پاس، اسے تو حرارت پہنچ جائے گی، چاہے اس نے اس کے لیے کوئی محنت کی ہو یا نہ، اس کو تو حرارت پہنچ گئی۔ تو میری صحبت سے تمہیں یہ مقام حاصل ہوگا۔ اب ان تینوں کی نفی کر کے حضور نے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا لاخواننا، پیارا لفظ ہے یہ ہمارے لیے استعمال کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نزدیک تو ایمان سب سے زیادہ دل کو لبھانے والا، حسین، سب سے زیادہ جو ہے دل خوش کن ایمان اب ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا لاخواننا الذین یاتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، انہیں ملے گا یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا، انہیں تو وہ صحیفے ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، میری صحبت تو انہیں ملے گی نہیں، البتہ وہ صحیفے مل جائیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، پھر وہ اس پر ایمان لائے، یؤمنون بما فیہا۔ یہ راستہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، یہ جو یوں سمجھیے کہ عجبیت ہے ایمان کی، وہ راستہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو کتنی دلجوئی ہے، کتنا ہمارے لیے اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقام اور مرتبہ ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے بھی رکھا ہے، اگرچہ یہ ہم مانتے ہیں کہ افضل ایمان جو ہے وہ صحابہ کرام کا، پوری امت میں کسی بڑے سے بڑے ولی کا ایمان بھی ادنا سے ادنا صحابی کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتا، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو افضلیت اور ہے اور عجبیت حسن کے اعتبار سے، دل کو لبھانے کے اعتبار سے، یہ ان لوگوں کا ایمان ہے کہ جو صحبت نبوی سے فیضیاب نہیں ہوئے، انہیں یہ کتاب ملی۔ یہ اس حدیث میں لفظ بھی آیا ہے یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔
اب صحیفوں کے بارے میں مختلف مفسرین نے جو باتیں کہی ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ پہلی بات جو اکثر کے نزدیک ہے وہ تو یہی کہ لوح محفوظ یا کتاب مکنون یا جس سے کہا گیا ام الکتاب مراد وہ ہے۔ دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ قرآن مراد ہے، اس سے یہ بھی تو صحیفہ ہے، مصحف ہے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے صحف اولی، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ یہ قرآن جو ہے اس کا تذکرہ یا اس کا مضمون جو ہے وہ پچھلے جو صحیفے ہیں، پچھلی کتابیں ان میں موجود ہیں۔ یا جیسے فرمایا گیا إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ بہرحال یہ بھی چونکہ ایک رائے ہے تو میں نے عرض کر دی ہے، لیکن اکثر و بیشتر سمجھیے اصل صحیفہ، اصل صحف وہ لوح محفوظ، کتاب مکنون، ام الکتاب، اس کی یہ نقل، یہ میرے بارہا الفاظ کہیں، اصل وہ ہے، نقل یہ۔ البتہ یہ مصدقہ نقل ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے عدالت کے فیصلے کی مصدقہ نقل حاصل کی جاتی ہے، تو اصل قرآن تو وہ ہے لوح محفوظ میں۔ انہ لقرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن کریم فی کتاب مکنون، وہ ہے اصل قرآن، لیکن یہ کہ اس کی ایک مصدقہ نقل ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ قتل الانسان ما اکفرہ۔ اب یہاں سے جو مضمون آگے چل رہا ہے اس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت، اس کی خلاقی، اس کی جو بھی اس نے ساز و سامان پیدا فرمایا ہے انسان کے لیے، خود انسان کی تخلیق جن مراحل میں سے ہو کر گزری ہے، اس کی قدرت،